بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا معجزہ۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر اور بال کو امام علی مقام کے خون میں ترک کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ طواف کے سے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا کہ اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرند کے گریہ زاری کی دردناک آواز سنی۔ تابع ضبط نہ رہی، کسی طرح گشتی ہوئی اس درخت کے نیچے آ پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرند کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی دائیں آنکھ میں ٹپکا۔ اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے دائیں ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنے بائیں آنکھ پر مال لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحتیاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگی، اے عورت تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں اسے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرند ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ زاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرند کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیرے گریہ زاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پرند کو قوت گویائی بخشی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاح جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑ کر اطراف و جوارم میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں آرام فرماتے، اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام میں نوش کیا ہے، اور اے پرندو،
और ऐ परिंदों, तुम दरख्तों के साए में बैठकर आराम कर रहे हो। ये निदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला की सरजमीन की जानब रवाना हो गए। जिस वक़्त हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि जिगर गोशाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो चुके हैं और उनके जिस्म शरीफ से अभी तक ताज़ा खून जारी है। ये कैफियत देखकर तमाम परिंदे गिरियाजारी में मशगूल हो गए। मुझ में वो ताब ज़बत ना रही। मैंने अपने आप को आपके बहने वाले खून शरीफ में गिरा दिया। अपने चेहरे और अपने बालों पर को आपके मुबारक खून में तर किया और वहाँ से उड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये उसी खून शरीफ के पाकीज़ा कतरात हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं, और उस खून शरीफ के मुबारक कतरात जहाँ भी टपकते हैं वहाँ खैर व बरकत का ज़हूर होता है। परिंदे की ज़बान से ये गुफ्तगू सुनकर यहूदी ने कहा अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर ना होते तो उनके नवासे इमाम हुसैन के खून पाक के कतरों से ऐसी खैरात व बरकत का ज़हूर ना होता और मेरी ये पाहज लड़की को शिफा ना मिलती। चुनांचे यहूदी अपने पूरे घर के साथ मुशर्रफ बाइस्लाम हो गया, और जब कभी भी कोई उसके इस्लाम लाने की वजह पूछता तो इस वाक़े को बहुत तफसील से बयान करता।